پاکستان میں ایک عجیب روایت بن گئی ہے۔ کسی زمانے میں بہت بڑے سانحے کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا اور اس کے بعد سیاست شروع ہوتی تھی۔ آج کل سانحہ شروع نہیں ہوتا کہ سیاست کا نہ صرف آغاز ہوتا ہے بلکہ حتمی نتائج بھی اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ اس سانحے کے گرد بھی سیاست گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ جس جگہ پر چلے جائیں ہر کوئی اس سانحے کو کیش کرنے کے چکروں میں ہے اور ہر کوئی ایڈ کا طلبگار ہے اور بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ان غریبوں کے لیے اس کا دل سب سے زیادہ دھڑکتا ہے۔ لیکن غریبوں کی حالت اصل میں آپ کو کسی اور طریقے سے نظر آئے گی۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو ایک کونے کے اندر خواتین کا ایک جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے بات کرنا چاہی تو خواتین اس پر راضی نہ ہوئیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کے عزیز و اقارب ابھی بھی زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن ان کو گیٹ کے پیچھے کھڑا رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بہت غریب ہیں۔ یہ جھگیوں کے لوگ ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں۔ ان کی داستان انہی کی زبانی سنیے۔ پتہ نہیں چلتا پیا، سارے ساڈے آدمی کوئی نہ کوئی گنگا رام میں کوئی ہسپتال ہے کوئی اتھے وے تے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا تے تہاڈا پورا کنبے دے نمائندے کنبا ہے سی پورا خاندان ہے سی پورا؟ نہیں باجی سی گلی اتھے تے انہاں دی گلی باجی ہے سی۔ تسی گنگا رام کی اچھا تسی تلاش کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاسپٹل ٹھیک ہے۔ ہاں جی تے تہاڈا اتھے کس نال رابطہ ہویا؟ کس نے تانوں دسیا نہیں کہ انہاں دا نام ہے یا نہیں ہے؟ نا دسیا ہے، اخبار کی کہندے نا ہی تصویر بھی دتی ہے، شناختی کارڈ دیا بھی دتا ہے۔ ایسے کس نے گل نہیں کیتی تسی دسیا نہیں؟ ساڈے آدمیاں نے کیتی ہے۔ اچھا تو انہوں نے کی دسیا؟ پتہ نہیں، وہ دسدے ہی کچھ نہیں اجے۔ اچھا باجی نو کتنے پیسے ملتے سن؟ اے نہیں پتا بیٹے سانو، اسی جھوٹ بولیے۔ 3000 روپے ملدا سی؟ 3500 تو بعد نہیں سی۔ 35 نال بچے بھی دوسرے دے بچے بھی ہوندے سن نال؟ بچے ہوندے سی، بچیاں نوں 700 تو ود نہیں سی دندے۔ ایڈے بچے ਹੈਗੇ ਸੀ। کنے کافی کنے کافی ہاں ایڈے بچے ਹੈਗੇ ਸੀ۔ بچے تے میں بھی ایتھے کام پہلے کردی سی، کردی رہی پھر اس کے بعد نہیں کیتا؟ ہاں 2-3 سال میں تے کیا ہے کام، پھر چلے گئے۔ تو تسی کام کیوں کی سال کیوں ضرورت کی ہے کسی ہن کی کام کردے ہو؟ ہن اسی ہسن ٹون رہے اور رہنے اسی ہنجرال۔ اچھا اوتھوں آئے ہیں 2 سال پہلے ایتھے کام کردے سو؟ اچھا تے رات دی شفٹ ہے کسی سویر دی؟ نہیں سویر دی، سویر دی شفٹ ہے 7 بجے دی سی، تے کنے گھنٹے کام کردے سو؟ 12 گھنٹے۔ کنے پیسے ملدے سن؟ 3000۔ 3000 تو خوش ہو کے 3000 مل جاندا ہے گا؟ ہاں اس تو تے نہیں وددے سی۔ اچھا تے اے تانوں پتہ کہ کیڑیاں دوائیاں بناندے سو اندر؟ ٹیکے بھردیاں سی۔ ٹیکے بھردے سی؟ ٹیکے دوائی کتھوں آندی سی؟ پتہ نہیں ہے بس ٹیکے بھردے سی؟ ہاں وہ جو کام کہندے سی وہی کر لیندے سی۔ اب ان لوگوں کی جان کے قاتل کیا پکڑے جائیں گے یا نہیں؟ پولیس انویسٹیگیشن کس طرف جا رہی ہے؟ ہم نے پولیس افسران سے بات کی، ان سے جاننا یہ چاہا کہ اس جگہ پر ان کی انویسٹیگیشن نے ابھی تک کیا نتائج اخذ کیے ہیں۔ یہ ایک ریزیڈینشیل ایریا میں فیکٹری، اس کا نام اورینٹ لیبارٹری ہے۔ یہ دوائیاں بناتے ہیں، انجیکشنز خاص طور پہ جانوروں کے لیے، اور یہاں پہ جو ان کا ایک مینیجر ہم نے شامل تفتیش کیا ہوا ہے، وہ ایکیوز تو نہیں ہے لیکن وہ ہمیں تفتیش میں ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ 2 نمبر ادویات بناتے ہیں۔ ان کے اسی گلی میں 2-3 گودام ہیں، 2 گودام ان کے مصطفیٰ ٹاؤن میں ہیں، جو سب سیل کر لیے ہوں گے ظاہر ہے؟ وہ سارے ہم نے سیل کیے ہیں، ان سے وہاں سے نمونے بھی لیے ہیں۔ اور ان گوداموں میں دوائیاں ہیں ساری بھری ہوئی؟ ہاں وہ ساری دوائیوں کے گودام ہیں، اور یہ محلے داری بتاتے ہیں کہ دن رات یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ چائلڈ لیبر کرواتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کی تنخواہ انہوں نے رکھی 3500 روپیہ، اور خواتین کی 4000۔ ابھی جو مرنے والی ہیں وہ 17 خواتین ہیں۔ اور یہ مالکان اب کہاں پہ ہیں؟ بھاگے؟ ان کے ہم نے ان کے پیچھے رات کو بڑے ایکسٹینسو ریڈز کیے ہیں۔ یہ اپنے گھر وغیرہ خود تو چھوڑ کے بھاگ چکے، جو ان کے کانٹیکٹس تھے وہ بھی بھاگ گئے ہیں۔ ان کے بچے، بیوی، جو بھی ان کے رشتہ دار تھے، ہم نے 2-3 کو کیا ہے۔ ہاں جی، پورے ان کے جو گھر تھے، ان کے آگے جو ایکسٹینڈڈ فیملی، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ کدھر چلے گئے ہیں بھاگ؟ یہ ہم نے ECL میں بھی ان کا نام ڈلوایا، الرٹ پہ رکھا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، تو پتہ نہیں چلا ابھی تک یہ کہاں ہیں۔ موبائل وغیرہ ان کے ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا؟ ایک ان کا سسر کو ہم نے شامل تفتیش کیا، وہ خود آیا، وہ کہتا ہے، وہ خود بڑا غریب آدمی، وہ کہتا ہے میری چھابڑی تھی ادھر لوہاری میں، تو کہتا ہے یہ پہلے میرے جیسے ہوتے تھے، ابھی یہ کر کے غیر قانونی دھندے، یہ بہت امیر ہو چکے ہیں، مجھے تو یہ لفٹ نہیں کراتے بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ پوری امید ہے کہ پکڑ لیں گے ان لوگوں کو؟ انشاءاللہ ضرور پکڑیں گے۔ بہت شکریہ آپ۔ یہ ہے ناظرین وہ بپتا کہانی جو پاکستان کے ہر محلے کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ جب کبھی دھماکہ ہوتا ہے اور انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوتی ہے، ورنہ وہی کام یعنی جس طرح پاکستان بننے کے بعد سے چلا آ رہا ہے۔ اس تمام واقعے کے اندر آپ کو ہر قدم کے اوپر
قانون کی اور پروسیجر کی وائلیشن نظر آئے گی. اس کے اندر آپ کو اس عدالتی نظام کی خامیاں بدرجہ نظر آئیں گی جس کے بارے میں ہم عموماً بات نہیں کرتے. جب انتظامیہ اپنا کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے ہاتھ عدالت سٹے کے ذریعے روک دیتی ہے. عدالت بھی کیا کرے, معاملات کی تفصیل شاید سامنے نہ آتی ہوگی. اس فیکٹری کے اندر 2 نمبر دوائیاں بنتی اور بکتی تھیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, جس طرح ہمیں ایس پی آپریشنز بتا رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں 2 نمبر دوائیاں ان فیکٹری سے بن کے پچھلے 20 سال سے سارے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھیں, اور ان دوائیوں سے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. بعض انجیکشن ایسے بھی یہاں پر بنائے جا رہے تھے جو لائف سیونگ انجیکشنز گردانے جاتے ہیں, اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں اور عمومی طور پر پانی میں فرق نہیں ہے. تو یہاں پر شاید پانی بھر کے غریب مریضوں کو وہ انجیکشن لگائے جاتے تھے. اس فیکٹری کا لائسنس جو ہے, جو سب سے اہم بات ہے, دوائیاں بنانے کا لائسنس جو ہے وہ وفاق کی اس منسٹری نے رینیو کیا جو اب ڈسبینڈ ہو چکی ہے, لیکن اس کی جگہ ایک اتھارٹی باقاعدہ موجود ہے جو فیکٹری کو لائسنسز دیتی ہے. تو لائسنس کس نے اس کو دیا؟ اتنے عرصے سے جب اہل محلہ یہاں پر ہر وقت شکایت کر رہے تھے تو اس پر توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ جو سیاسی نمائندگان ہیں کسی بھی لیول کے اوپر, انہوں نے اس کوز کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ہمارے محلوں کے اندر ہر جگہ پر بیڈ گورننس کی مثالیں بکھری ہوئی ہیں. یہ مثال انسانی جانوں کے زیاں کی وجہ سے زیادہ نظر کے اندر آ گئی ہے. اگر ہم نے عقل کا دامن نہ پکڑا اور اگر ہم نے انسانی جانوں سے کھیلنے والے جو خونی لوگ ہیں ان کے ہاتھ نہ روکے تو اس قسم کے آنے والے دنوں میں آپ کو واقعات ہر محلے میں نظر آ سکتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غربت کا استحصال کس طرح ہوتا ہے. یہاں پر کام کرنے والے انتہائی غریب اور مجبور لوگ تھے, تبھی تو اپنی عورتوں اور بچوں اور بچیوں کو اس فیکٹری کے اندر جھونک دیتے تھے. یعنی غریب کے ہاتھ سے ہی وہ دوائی بنائی جاتی ہے جو غریب کو بیچی جاتی ہے, جو غریب کی جان دیتی ہے. یہ وہ نظام ہے جس کے بینیفیشریز بڑے معتبر بنتے ہیں, جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کی فیکٹریاں 1 سے 2, 2 سے 4 اور 4 سے 20 ہو جاتی ہیں, جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں, جہاں پر بقرعید کے دن بڑے بکروں کی قربانی ہوتی ہے, جہاں پر رزق کی فراوانی ہوتی ہے. تو صرف یہ کہنا کہ امیروں کے اوپر اگر برے طریقے سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے, اللہ کی مار ہو, اللہ کی مار یقیناً ہوگی, لیکن اس کا جب حساب ہوگا وہ بڑا کڑا ہوگا. اگر اس کا وقت جو ہے انسانی گھڑی پر متعین نہیں ہے. انسان جو کر سکتا ہے وہ یہ کہ ان تمام غریبوں کو جو یہاں پر کام کر رہے تھے اور ان تمام غریب مریضاؤں کو اور مریضوں کو جو ان دوائیوں کو استعمال کر رہے تھے اور ان کو جو مجبور کیا جا رہا تھا, اس نظام کا ہاتھ یقیناً روکا جا سکتا ہے. یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے. اگر ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا مختلف ہیلے بہانوں پر تو پھر میرے خیال میں گڈ گورننس کی کہانی نعروں تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے ملتان روڈ سے. اللہ حافظ.